بات کرتے ہیں سابق وزیر اعظم کے اٹارنی، ان کے وکیل اور سابق گورنر پنجاب لطیف کھوسہ سے۔ کھوسہ صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ آپ نے آرگیو کیا اور ریلیف آج مل بھی گیا، لیکن توشہ خانہ کیس میں دیکھا گیا ہے کہ تحریک انصاف نے بار بار اس کیس کو جو ہے تاخیر کا شکار تو بنایا ہے، بار بار اس حوالے سے آپ لوگوں نے ریلیف لینے کی بھی کوشش کی ہے۔ مگر سر پہلے فرما دیجیے گا، الزام یہ لگ رہا ہے آپ لوگوں پہ کہ یہ بیکاز سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ایکسیپشن دی اور اس کے اوپر ایسے ریمارکس دیے کہ ماں کون سی ماتحت عدالت ہے جو پریشر میں نہ آتی، سابق وزیر اعظم کہتے ہیں۔ دیکھیے، یہ خالی چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس نہیں تھے، جسٹس مندوخیل صاحب کے بھی ریمارکس ایسے ہی تھے کہ کون سی جلدی پڑی تھی کہ آپ نے ان کو دفاع کا موقع بھی نہیں دیا، آپ نے ان کو بحث کرنے کا موقع بھی نہیں دیا، اور ایک ہی دن میں آپ نے ان کو سزا کر کے اور جیل میں ان کو چلتا کیا۔ تو یہ تیسرے جج صاحب جو ہے مظاہر علی اکبر نقوی، ان کی بھی جو ہے آبزرویشن تھی، تو جتنی فل کورٹ بیٹھی ہوئی تھی سبھی نے کی یہ آبزرویشن تھی، اور یہ بھی آبزرویشن اس وقت دی گئی جب ان کا اپنا وکیل جو ہے امجد صاحب، جو الیکشن کمیشن کا وکیل تھا، جو نواز شریف کا بھی وکیل ہے، جو ان کی مریم شریف صاحبہ کا بھی وکیل ہے، جو شہباز شریف صاحب کا بھی وکیل ہے، وہی وکیل ماشاءاللہ الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی پیش کیا گیا، یعنی مدعی کی طرف سے پیش کیا گیا، اور ان کو جج صاحب نے بالکل کنفرنٹ کروا کے جب انہوں نے کنسیڈ کیا، انہوں نے مانا کہ الیکشن جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں دلاور صاحب، انہوں نے عدالت عالیہ کے 2 مرتبہ ریمانڈ فیصلے کو قطعی نظر انداز کر کے اور فیصلہ کر دیا۔ تو اس کے بعد مجھے بتائیے گا کہ کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کہ ایسے آبزرویشنز نہ آئیں جب مدعی کا اپنا وکیل، جو نواز شریف شہباز شریف کا وکیل ہے، وہی انہوں نے الیکشن کمیشن کو بھی دیا ہوا ہے وکیل، تو جب وہ بھی کنسیڈ کر لے کہ دلاور ایڈیشنل سیشن جج صاحب نے ایون ریمانڈ آرڈرز کو نظر انداز کر کے بالا عدالت کے جو کسی قانونی اور کسی جو ہے وہ پراپرٹی کے یا لیگل پرنسپلز پر وہ اس کو فالو کرنے کا پابند تھا، وہ بھی نظر انداز کر کے اجلت میں انہوں نے سزا کر دی۔ تو یہ آبزرویشنز اگر اس دن کی ہوتی، اس پر عمل کیا ہوتا، تو پھر نیچے چیف جسٹس صاحب جو ہے یا لاہور ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ، اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ پھر اسی دن فیصلہ کرتی، لیکن اس دن بھی فیصلہ نہیں کیا، پھر مدعی کو پورا دن سنا گیا، پھر 3 دن کی تاریخ دی گئی میرے تمام تر احتجاج کے باوجود، پھر اگلے دن بھی فیصلہ نہیں کیا اور ریزرو کر کے آج انہوں نے فیصلہ کیا، جو میری نظر میں پہلے دن کر دینا چاہیے تھا، کیونکہ جب پہلے دن 20 دن اندر رکھنے کے بعد کیا ہے، پہلے دن ہی جب اپیل ایڈمٹ ہوئی تھی تو میری نظر میں اسی دن سزا کو معطل کر دینا چاہیے تھا۔ اس لیے محترم سابقہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو اگر میں کچھ اور کہوں گا تو پھر یہی مصداق ہوگی، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ مگر دیر آئے درست آئے، مگر کھوسہ صاحب تحریک انصاف نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پر بھی اعتراض صرف نہیں اٹھایا، ایک باقاعدہ کیمپین لانچ کی ان کے خلاف، جس کے حوالے سے اب وزارت داخلہ نے بھی نوٹیفائی کر دیا اور ایک مکمل تحقیقات ہو رہی ہے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی طرف سے، لیکن آج انہوں نے ہی آپ سب کو ریلیف دے دیا۔ ابھی جدون صاحب کہہ رہے تھے کہ شاید پی ٹی آئی کو معافی مانگنی چاہیے، آپ کے کاؤنسل کو معافی مانگنی چاہیے، تحریک انصاف کی پالیسی غلط تھی یا درست کہ جج پر پریشر اتنا بڑھا کے رکھو کہ فیصلہ حق میں آ جائے؟ دیکھیں، یہ پریشر تو ذرا مسلم لیگ نون کا وتیرہ ہے۔ آپ ذرا مریم بی بی کی تقاریر تو سنیے گا، ذرا ایک ایک کر کے ان کے عطا تارڑ صاحب کی، ایک ایک کر کے پرائم منسٹر شہباز شریف کی، ان کے ایک ایک جو ہے اسپوکس پرسن کی ذرا تقاریر تو سنیے، جو انہوں نے ہرزہ گوئی چیف جسٹس آف پاکستان اور عدلیہ کے خلاف پچھلے 16 ماہ سے جو ہے وہ جاری و ساری رکھی ہوئی ہے، جس طرح سے انہوں نے عدالت کے احکامات کی تضحیق کی ہے، اور جس طرح سے انہوں نے جو ہے 90 دن کے الیکشن 14 مئی کے اس کو ہوا میں بکھیر کے پھینکا ہے، جس طرح سے انہوں نے آئین کی ان واضح شکوں کی کہ آپ کے واجب ہے، آپ پر لازم ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشنز کروائیں، وہ انہوں نے ہوا بکھیر دی، جس طرح سے کیئر ٹیکرز کو انہوں نے 90 دن سے زیادہ طوالت دے کر اور اب جو فرما رہے ہیں کہ 7 ماہ کم از کم لگیں گے، یہ تو آئین اور قانون اور عدلیہ کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ نہ صرف عدالتوں پر حملے کرنے کے جو ہے ان کا وتیرہ ہے،
डिविसिव हैं, ये चमक की रीत ये डालते हैं, इंटिमिडेशन ये करते हैं, ब्लैकमेल ये करते हैं, और फिर अदालत को दो लख्त ये करते हैं। और सजाद अली शाह को भी इन्होंने अपने ही जजों के हाथों से माजूल करवाया था, और अब भी पूरी कोशिश की इन्होंने कि इस सुप्रीम कोर्ट में भी जितनी दरारें डाल सकते हैं, जितना इसको मुतनाज़ा बना सकते हैं वो करें। मगर खोसा साहब, आप ये देख रहे हैं कि अदलिया के लिए चैलेंज सिर्फ अब ये नहीं है कि वो गलत सजा को मुअत्तल करें, जिस तरह आप लोग भी अदालत का सामना करेंगे, लेकिन खान साहब को लातादाद केसेस हैं, मुकदमात हैं जिनमें दोबारा गिरफ्तार किया जा रहा है और किया जाएगा। तो तोशाखाना केस में जमानत तो हो गई, मगर साइफर केस में कल तक जेल में कैद रखने का हुक्म भी साथ ही आ गया। मुझे ये जो साइफर का केस है, मुझे शर्म आती है बतौर पाकिस्तानी के, अल्लाह की कसम मुझे शर्म आ रही है बतौर पाकिस्तानी के, कि एक डोनाल्ड लू, एक डिप्टी सेक्रेटरी, एक छोटे लेवल का जो है एक अमेरिकन जो है ऑफिशियल, वो हमारे एम्बेसडर मजीद को कहता है कि अगर आपने इमरान को उतार दिया वजारत उज़्मा से तो अमेरिका आपको माफ कर देगा, अमेरिका आपको माफ कर देगा। गुलाम है, हम गुलाम है ना, लेकिन तुर्रा उस पर यह है महर कि बजाय इसके कि हम अपनी गैरत और हमीयत को मलहूज रखते हुए हम डोनाल्ड लू के खिलाफ कोई कार्रवाई का अमेरिका से जो है एक और केस है ना, हमने अपने वजीर आजम और अपने जो है वजीर खारजा और उन लोगों को अंदर कर दिया है। क्या इज्जत अफजाई हमने की है। गुलाम हैं हम, गुलामों के गुलाम हैं। यही भुट्टो के साथ हुआ था, जब हेनरी किसिंगर ने कहा कि एटम बॉम्ब बनाना बंद कर दो वरना हम तुम्हें इबरत का निशान बनाएंगे, और इबरत का निशान बना के दिखाया हमारे ही जरिए, हमारे ही ज़ियाउल हक ने, हमारे ही उस वक्त मौलवी मुश्ताक ने, हमारी ही अदलिया को इस्तेमाल करते हुए। अरे भाई, जिसने कहा एब्सोल्युटली नॉट, जिसने अमेरिका को जरा वो इज्जत और वकार की हैसियत से कहा, जवाब दिया, आप उसको अंदर कर रहे हैं, डोनाल्ड लू को खुश कर रहे हैं। आप गुलामी की किस तह तक जाकर आप पाकिस्तान की कौम और मुल्क को जलील कर रहे हैं। यह है साइफर आपका, इसमें गिरफ्तारी शर्म आनी चाहिए।